اس وقت وہ براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے۔ چیئرمین NDMA میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کوارنٹین سینٹر حاجی کیمپ میں بنانے کا ہمیں بتایا گیا تھا، وہ ہم نے بنایا تھا، جس کے اندر 300 بیڈ کا بتایا گیا، اس کی کنفیگریشن میں بتائی گئی اور وہ ہم نے بنا دیا۔ اس کی مختلف جو تصاویر ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 13 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں NDMA کو لیڈ ایجنسی کا درجہ دیا گیا۔ NDMA کو یہ کہا گیا کہ NDMA جو ہے وہ تمام وسائل جو ہے وہ مہیا کرے گی صوبوں کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، کہ فیڈرل گورنمنٹ کس طرح کامبیٹ کر سکے گی، اور NDMA جو ہے وہ صوبوں کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے پروکیورمنٹ کا پروسیس جو ہے اس کو بھی مکمل کرے گی۔ اس کام کے لیے ابھی تک NDMA جو ہے وہ تقریباً 11 فلائٹیں جو ہیں وہ چائنا سے چلا چکی ہوئی ہے، جس میں تقریباً 154 ٹن سامان جو ہے وہ پاکستان آیا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ مارچ کے مہینے کے اندر جو انوائرمنٹ تھے کووڈ کے ریلیٹڈ، وہ شاید آپ کو بھی اندازہ ہوں گے کہ یہ جو میں نے نارمل ماسک پہنا ہوا ہے اس وقت، مارچ کے مہینے میں یہ ماسک ملنا محال تھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت اس کی قیمت 50 روپے اور اس سے زیادہ بھی کچھ موقعوں پہ جو ہے یہ بکتا رہا، اور بہت سارے ہمارے دوستوں نے اس کی جو ہے ذخیرہ اندوزی بھی کر لی، بہت سارے لوگوں نے اس کو چھپا لیا، کچھ ماسک جو ہیں وہ باہر کے ملکوں کو سمگل بھی ہوئے۔ اس تمام ماحول نے جو ہے ہمارے لیے یہاں پہ خریداری جو ہے وہ بہت مشکل بنا دی۔ میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہی پاکستان میں کرونا شروع ہوا، بدقسمتی سے پورا یورپ اور امریکہ اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور چائنا کے اندر جو چیزیں بن رہی تھیں وہ بھی مڈل ایسٹ کے لوگوں نے اور یورپ کے لوگوں نے وہاں پہ بڑے بڑے آرڈر ایڈوانس پیسے دے کے کر لیے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی ہماری مشکلات جو ہیں وہ کئی گنا بڑھ گئی، اور انہی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے لوگوں کا پیسے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا جو ہے اس وقت بہت مشکل تھا۔ تو ہم نے اپنے لیے کچھ فیصلے کیے، اور میں ان فیصلوں کی تفصیل آگے بتاؤں گا، اور آپ کو یہ سن کے بڑا اطمینان ہوگا کہ الحمدللہ آج ہم اپنی تمام ضروریات سوائے وینٹیلیٹر کی آلموسٹ ہم یہاں سے پوری کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے PPE میں بشمول N95 ماسک پاکستان میں بن رہے ہیں، اور اتنے ابھی بن رہے ہیں کہ مجھے آنے والے دنوں میں یہ فکر ہونے لگی ہے کہ یہ لوگ جو اتنے اس روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سے اگر میں اتنا سامان خریدوں گا نہیں تو وہ بنا کے باقی اس کا کیا کریں گے، اس کے اوپر ابھی سوچ بچار بھی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ادارہ ہے NDMRF، ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ، اس کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ADB کے تھرو ہمیں $50 ملین دیے تھے، وہ سارے کے سارے ہم نے چائنا اپنی ایمبیسی میں ٹرانسفر کر دیے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں پیسے دیے تھے یہاں پہ خریداری کے لیے، اور یہ جتنی شاپنگ باہر ہوتی رہی ہے وہ شاپنگ جو ہے وہ PIA اور پاکستان ایئر فورس کے جہاز جو ہیں وہ جا کے اس کو باہر سے لے کے آتے رہے ہیں، بٹ الحمدللہ جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ابھی یہیں سے خرید رہے ہیں۔ جب یہ کام شروع ہوا تھا تو ہمارے ذہن میں اس وقت بھی تھا کہ ایک بڑا کام ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اس کام کو آگے لے کے چلنے کے لیے 16 مارچ کے لگ بھگ ایک میں نے میٹنگ بلائی تھی۔ اس میٹنگ میں میں نے 4 کمیٹیاں جو ہیں بنا دی، جن میں 3 کمیٹیوں کی جو ہے میں وضاحت آپ کو کر کے دوں گا۔ ان کمیٹیوں کا مین مقصد یہ تھا کہ جتنی ایمرجنسی پروکیورمنٹ ہو رہی ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں، جو لوکل پوٹینشیل فرمز وغیرہ ہیں ان کو انگیج کریں اس طرح کہ ہم آنے والے دنوں میں، اس وقت تو کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن آنے والے دنوں میں ہم اپنے لیے اتنا سامان پیدا کر لیں کہ ہمیں باہر سے چیزیں نہ لانی پڑے۔ اس کے بعد اسی کے ایمبٹ میں ایک نظام وضع کیا جائے تاکہ جتنی بھی پروکیورمنٹ ہو وہ ایک ادارے کے طور پہ ہو، کسی انڈیویجول کے طور پہ نہ ہو، اور اس کے لیے جو ہے مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں، اور سب سے پہلی کمیٹی جو میں نے بنائی تھی جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں
وہ اسٹریٹجک ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی. اس کمیٹی میں ہوں, میرے ساتھ ڈپٹی چیئرمین NDMA ہیں, جوائنٹ سیکرٹری ہے ایکسپینڈیچر منسٹری آف فائنانس کے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو کہ ایک میجر جنرل ہیں NIH کے, وہ اس کے ممبر ہیں, ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہیں اس کے اندر, چیف ایگزیکٹو ڈریب کے ہیں, ان کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا تھا, ریپرزینٹیٹو فرام ملٹری آپریشن ڈائریکٹر GHQ. ہم نے یہ جو نیا ادارہ کھڑا ہوا ہے NCOC, اس کا ممبر تھے. میرا اپنا ممبر آپریشن جو ہے وہ اس کا حصہ تھا, اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ NDMA کے جو ممبر ایڈم اینڈ فائنانس ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے, اور ساتھ ساتھ اس میں پروویژن یہ رکھی تھی کہ کسی اور ادارے کے آدمی کو بلا کے اس میں بٹھانا پڑے تو وہ رکھ سکیں. اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگلے ہفتے میں ہمیں کیا کیا ضروریات پیش آ سکتی ہیں, وہ پاکستان سے اویلیبل ہیں تو کیسے خریدی جائیں, اور باہر سے اویلیبل ہیں تو کیسے خریدی جائیں. اس کے علاوہ یہ نیشنل لیول پہ صوبوں کی ڈیمانڈ کو اور صوبوں کی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے کہ یہ ہمیں کیا چیزیں خریدنی ہیں اور کس کو کیا دینا ہے, جس میں سپلائی سائڈ بھی شامل ہے, اور پروکیورمنٹ کی ڈائریکشن دینا, پروکیورمنٹ کے سٹاک فائل جو ہیں ان کو بنانا, اور ڈسٹریبیوشن کے اوپر فیصلے دینا جو ہے وہ اس میں شامل تھا. اور آخری پوائنٹ, یا جو آخری ڈیوٹی اس کے لیے ہم نے اس وقت تجویز کی تھی, وہ تھی کہ یہ گورنمنٹ کے جو فیصلے مختلف اوقات میں ہوتے رہیں گے ان کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کرنا, انشور کرنا کہ وہ فیصلے جو ہیں ان پہ منوعن جو ہے عمل ہو. اسی کمیٹی کے دائرہ کار میں 2 اور کمیٹیاں بنائی گئی. ایک کمپوزٹ ٹیکنیکل پروکیورمنٹ کمیٹی, یہ وہ کمیٹی ہے جو کہ ایکچولی وینڈرز کے ساتھ, کمپنیوں کے ساتھ, مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کرتی ہے اور ان سے بات چیت کرتی ہے. جو نیگوسیشن کا پروسیس ہے جس کے اندر ڈاکومنٹیشن ہے, یہ ساری وہ کمیٹی کرتی ہے. اور اس کے ممبر جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں 9 لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر اس کے ممبر ہیں, اور یہ 9 لوگ جو ہیں یہ NDMA میں اکٹھے بیٹھتے ہیں, اور جتنا پروکیورمنٹ کا پروسیس ہے وہ ان کے ہاتھوں سے گزر کے گیا ہے, اور دیر واز ناٹ اے سنگل انڈیویجول جس نے کوئی چیز آرڈر کیا. اور جب یہ آرڈر کر لیتے تھے تو NDMA کی جو اتھارٹی ہے, NDMA کی اتھارٹی میں جو ہے 3 لوگ شامل ہیں, وہ اس کو ریٹیفائی کرتی تھی اس وقت جب جو دوسری والی بڑی کمیٹی ہے اس پورے سسٹم کو اوکے کر دیتی. تو NDMA کی جو اتھارٹی ہے وہ سب سے آخر پہ ریٹیفائی کرتی تھی اس آرڈر کو کہ جی یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اتھارٹی کا مطلب چیئرمین NDMA نہیں ہے بلکہ اتھارٹی کے تمام ممبران شامل ہیں. پروکیورمنٹ کمیٹی کے جو کام ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, شاید 2 بجے ایک اور ادھر پریس بریفنگ ہے, تو میں جلدی سے اسے, چونکہ ہمارے پاس جو پیسے تھے ان میں سے بلک ہم نے چائنا بھیج دیا تھا اور ہمارا NDMA کا کوئی ریپ نہیں تھا ادھر, تو ہم نے اپنی ایمبیسی سے بات کر کے ایک کمیٹی ہم نے اپنی ایمبیسی کے اندر بھی بنا دی, جس میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن جو ہیں اس کے ہیڈ ہیں, کمرشل کونسلر اس کے اندر شامل ہے, ہیڈ آف چانسلری اس کے اندر شامل ہے, اور نیول اٹیچی اس کا حصہ ہے. یہ دونوں کمیٹیاں جب بھی چائنا سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو یہ دونوں کمیٹیاں اپنے اپنے آفس میں بیٹھتی ہیں, ویڈیو لنک پہ آ جاتی ہیں, اور چونکہ وینڈرز اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کی طرح وہ سامنے آ سکیں, تو یہ کمپنیوں کے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر نیگوسیشنز کرتی ہیں. اور جب تک یہ دونوں کمیٹیاں سیٹسفائی نہیں ہو جاتی ریٹس کے اوپر, کوالٹی کے اوپر, ایگریمنٹ کی کلازز کے اوپر, فیوچر میں جو SLA ہوتا ہے جس میں مینٹننس کے لوازمات ہوتے ہیں, وہ جب تک سیٹسفائی نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کی نیگوسیشن ایک ایک آئٹم سے چلتی رہی ہے. اور الحمدللہ انشور کیا گیا کہ جو چیزیں آئیں وہ پائیدار ہوں, وہ شفاف ہوں, اور پورا پروسیس جو ہے وہ شفافیت کا ہو. یہ پروسیس تو اپنے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, لیکن ہم لوگوں نے 23 تاریخ کو یہ فیصلہ کیا کہ NDMA کو ٹینڈر کر دینے چاہیے, جس میں NDMA کا جو ایکٹ ہے اس کی کلاس 32 کے تحت اور پیپرا کی کلاس 42C کے تحت جو ہے وہ ہم نے پہلا ٹینڈر کیا, جو اس نے 8 تاریخ کو کھلنا تھا.
ہمیں اسپاٹ پرچیزز کے اندر مشکلات آ رہی تھی اس کمیٹی کو، تو ہم نے 27 کو دوسرا ٹینڈر کر دیا، اور اس ٹینڈر کے تحت جو ہے اس ٹینڈر نے 3 اپریل کو کھلنا تھا۔ بدقسمتی سے یہ جو پہلا ٹینڈر ہے وہ چونکہ 8 کو کھلا تو ہماری اس میں کافی رسپانس آیا، اور یہ جو پاکستان میں چیزیں بننی شروع ہوئی ہیں، آپ اس کا کریڈٹ یہ ہمارے سیکنڈ جو ٹینڈر ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ چونکہ پہلے ٹینڈر کے اندر ہم لوگوں نے اسپیسیفکیشنز دی تھیں، ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ دی تھی، ہم نے ISO سٹینڈرڈز کو اسٹڈی کیا۔ مثال کے طور پہ جو PPEs ہم خریدتے ہیں اس کے سوٹ کو ISO کے سٹینڈرڈز جو ہیں مختلف ان کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ نہ صرف تھوڑا سا لیٹ سٹیج کے اوپر ہم نے ان سے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ NDMA کا مونوگرام بھی بنائیں اور NDMA پیچھے لکھیں بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ بازار میں جا کے بکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا کہ ہر شرٹ کے اوپر اس کمپنی کو کہا کہ وہ اپنا مونوگرام بنائے تاکہ بعد میں ریکگنیشن ہو سکے کہ اگر کوئی، چونکہ آپ ایک ایک پیس کی ٹیسٹنگ خود نہیں کر سکتے، صرف ایک رینڈم سیمپلنگ کی کرتے ہیں، تو بعد میں کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو وہ پتہ لگ سکے کہ یہ کس کمپنی نے سپلائی کی ہے۔ الحمدللہ جو چیزیں مثلا PPE جو چائنا سے امپورٹ ہو رہی تھی وہ $64 کی تھی، آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو 60 GSM کا سوٹ ہے وہ 500 اور 600 روپے کے درمیان خرید رہے ہیں۔ N95 ماسک شروع کے دنوں میں تقریباً 2000 روپے تک بھی بکا ہے، اور چائنا سے جب ہم امپورٹ کر رہے تھے تو شروع میں $4 کا ایک تھا، بعد میں $2.6 کا ہو گیا، اور ابھی $2.4 کا کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ $1.5 کا بھی دیتی، لیکن الحمدللہ ابھی پاکستان میں بھی یہ تقریباً 250-300 روپے میں ملنا شروع ہو گیا۔ یہ جو ماسک جس کے جو چلتا ہوا 60 روپے پہ پہنچ گیا تھا، دوبارہ واپس الحمدللہ 9 روپے پہ 10 روپے پہ آ گیا، آگے میں قیمتیں بتاؤں گا۔ یہ صرف اس ٹینڈر کا جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں 142 کمپنیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت ہماری ویئر ہاؤس کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگلے 1 مہینے کا سٹاک کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو سن کے جان کے خوشی ہوگی کہ جو مجھے پیسے دیے گئے تھے اور جس کے بارے میں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید پہلے 1-1.5 مہینے میں ختم ہو جائیں گے کیونکہ باہر سے ہم منگوا رہے تھے، تو یہ لوکل کرنے کی وجہ سے ابھی تک ہم آدھے سے بھی کم پیسے خرچ کر سکیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پروسیس کو ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو بھی ٹینڈر یا جو بھی پروکیورمنٹ آرڈر جاتا ہے وہ NDMA کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی NDMA کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے جو ہماری پروکیورڈ چیزیں ہیں، جو ہمیں ڈونیشنز مختلف جگہوں سے آئی ہیں، اور جو آگے ہم مختلف لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ اس کی ہے۔ آگے چلیے ذرا، یہ آپ کو اندازہ کرائے گا کہ مارکیٹ کس حالت میں تھی۔ فیبروری کے مہینے میں ہم لوگوں نے کچھ پرچیزز کی تھی، کوئی 5-1 لاکھ ماسک کی، وہ 9 روپے کا ہمیں ملا تھا اس وقت، اور بعد میں یہ 35, 36 روپے تک بھی گیا، لیکن الحمدللہ ابھی جو ہمارا ٹینڈر لاسٹ کھلا ہے اس میں یہ 12 روپے پہ واپس آ گیا۔ باقی بھی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں، آپ نظر مار سکتے ہیں۔ آگے چلتے جائیں۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے رہے اور پروکیورمنٹ آرڈر لیتے رہے۔ ہم چونکہ ہمیں ضرورت تھی شروع میں، تو ہم پروکیورمنٹ آرڈر دیتے تھے 48 گھنٹے کا، 48 کے بجائے 72 جب گھنٹے ہوتے تھے تو ہم اس کو نان رسپانسو کینسل ڈکلیئر کرتے تھے، کیونکہ حالات ایسے رہے ہیں کہ آپ کو چیزوں کی ضرورت تھی اور آپ کسی کا انتظار ہفتوں یا دنوں میں نہیں کر سکتے، تو وہ بھی سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر چلا گیا۔ سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت مجھے تھا، اور مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جن صاحب یہ امیڈیٹ کرنے والا ہے،
کہ ہمارے ڈاکٹروں کے پاس یہ والے ماسک نہیں تھے، N95 تو بہت بعد کی بات. تو بڑا چیلنج یہ تھا کہ آپ جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز، نرسیں اور ICU میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو PPEs مہیا کریں. تو اللہ کے فضل و کرم سے 5 اپریل کو ہم لوگوں نے 39,500 PPEs جو ہیں فرنٹ لائن ڈاکٹرز، جو کہ 22,000 کچھ لوگ تھے ٹوٹل ہمارے پاس پاکستان میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور جو نرسیں ہیں ان کی تعداد 1,92,000 ہے. وہ تقریباً 10% لوگ تھے وہ ICU میں کام کر رہے تھے. 5 اپریل کو پہلی کھیپ ہم نے ان کو پہنچا دی. پھر چونکہ ہمارا پروکیورمنٹ ٹھیک ہو گیا، چیزیں آنی شروع ہو گئیں، تو ہم نے تب سے تقریباً ویکلی بیسس پہ ایک ٹرانش بھیجنا شروع کیا. اور پہلا ٹرانش جو ہے وہ پورے پاکستان کے اسپتالوں کو ڈائریکٹلی بھیجا گیا، کیونکہ جو پہلا والا اس سے پہلے جو اسپیشل ڈاکٹروں نرسوں کو بھیجا گیا تھا تو مجھے بہت سارے کمپلینٹ آئے کہ ان کے پاس نہیں پہنچ رہا. تو ہم لوگوں نے ڈائریکٹ صوبوں کے بجائے ہم نے صوبوں کو انفارمیشن دے کے اسپتالوں کو بھیجا. بدقسمتی سے اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹروں تک نہیں پہنچے. تو جو سیکنڈ فیز تھی اس میں میں نے ریکویسٹ کی چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے، اور انہوں نے تمام کوریں جو ریجنل کوریں ہیں ان کو ہدایات کی، اور اس کے بعد سے آج تک سامان جو ہے وہ رسپیکٹو کور ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ ہمارے ویئر ہاؤس سے کلیکٹ کرتے ہیں، ہمیں رسید دیتے ہیں، جا کے اپنے علاقے کے جتنے اسپتال ہیں ان کے اندر ڈلیور کرتے ہیں، اور وہاں کے MS سے یا اسٹور کیپر سے اپنے لیے رسید لے کے آتے ہیں تاکہ پوری ٹریل جو ہے وہ پوری ہو جائے. جو مختلف ٹرانچ بھیجے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت تک مختلف قسم کے ماسک جو ICU میں کام کرنے والے ہیں ان کی تعداد تقریباً لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب ہے. کوئی 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے گوگلز ہیں، اور پروٹیکٹیو سوٹس آپ دیکھیں اگر تو یہ 7,71,000 ہیں. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ویئر ہاؤس میں تقریباً 3-3.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آگے آپ کو بیلنس نظر آئے گا، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس وقت ہماری سچویشن PPEs کی کوئی زیادہ خراب نہیں ہے. آگے چلے جائیں. 5ویں ٹرانس جو ہے وہ آج کل جاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی میڈیا پہ کوریج ہوئی تھی، پرسوں بلوچستان کے لیے ہوئی تھی، کل AJK اور گلگت بلتستان کی ہوئی ہے، آج بھی کسی صوبے کو جائے گی. انشاءاللہ وہ جوں جاتی رہیں گی آپ لوگوں کو انفارم کرتے رہیں گے. آپ کی جو نمائندے ہمارے ساتھ اس میں ہیں وہ اس کو کور بھی کرتے ہیں اور میڈیا کو بتاتے بھی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس فالتو تھیں، اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس اور صوبوں کو جس میں ڈونیشنز بھی مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں وہ شامل کر کے ہم آگے صوبوں کو بانٹتے رہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں تک PPEs کا تعلق ہے وہ تو ہمارے لیے ایشو نہیں رہا. میں تھوڑا سا آگے کور کرنے کے بجائے میں یہیں کور کر دیتا ہوں کہ مجھے کہیں سے پھر بھی آواز آتی رہی ڈاکٹرز کی طرف سے کہ ہمارے پاس PPEs نہیں پہنچ رہے. تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے NDMA کے اندر ایک یونیورسل ایکسیس نمبر کھولا 111-157-157. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 5 دنوں میں کوئی کمپلینٹ آنا بند ہو گیا. شروع میں کوئی 8-10 کمپلینٹ آئے، اس میں سے اسپتالوں کے صرف 2 کمپلینٹ تھے. ایک ڈوڈیال اسپتال ہے میرپور کے پاس، ڈوڈیال تحصیل کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، اس کا کمپلینٹ تھا. ان کو سامان بھیج دیا گیا، ان کو تھوڑا سامان ملا تھا، ان کے تئیں ہم نے بھیج دیا جتنا ان کو ضرورت تھی. اور دوسرا نشتر اسپتال ملتان کا تھا، ان کو بھی بھیج دیا گیا. اس کے علاوہ 4-5 کمپلینٹ تھے انڈیویجول لیول کے اوپر کہ سامان تو آیا ہوا ہے لیکن مجھے نہیں ملا، تو ہم نے ان کو بھی TCS کر دیا سامان جنہوں نے انڈیویجول کمپلینٹ کیے تھے. اس نمبر کو میرے جو بھائی بہن اور بچے نرس ڈاکٹرز ہیں وہ اس کمپلینٹ والے نمبر کو اپنے اور مسائل حل کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. وہ بھی جو مسئلے آتے ہیں دوسری منسٹریز کے ہم ان کو بھیجتے رہتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں. یہ پیچھے جائیے گا لاجسٹک، آگے چلے جائیں. ٹھیک ہے آگے چلیں.
اچھا جی، ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ بہت بات ہوتی رہتی ہے. میں پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری تھیوریٹیکل کیپیسٹی 50,000 کے قریب ہے. میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن میں ایک کلیریفیکیشن ضرور دینا چاہوں گا. میرا کام تھا ہارڈ ویئر پرووائڈ کرنا، اور ہارڈ ویئر کیا ہے؟ ٹیسٹ کرنے والی مشینیں، وی ٹی ایمز، سویبز، ٹیسٹ کرنے والی انجیکشنز یا ری ایکشنز جن کو کہا جاتا ہے وہ، اور اس کے باقی لوازمات مہیا کرنا میرا کام تھا. وہ صوبوں کو بڑی مقدار میں دے دیے گئے. ان صوبوں کو بھی جہاں پہ یہ فیلنگ ہے کہ ان کو کم دیے گئے ہیں، تقریباً 20 سے 25,000 ری ایکشنز ان کے پاس ابھی بھی جتنے ٹیسٹ انہوں نے کیے ہیں ان سے زیادہ ہیں. یہ کیپیسٹی جو ہے اس کو صوبوں کو بہت ڈیلیبریٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ریسورسز کی بالکل کمی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مارچ کے مہینے میں، مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ کے پاس صرف 5 لیبارٹریز تھیں. 14 مارچ کو آپ کے پاس 14 ہی لیبارٹریز تھیں، اور الحمدللہ آج 70 لیبارٹریز کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ٹیسٹ ابھی آج کل ایوریج 11,500 پونے 12,000 کی ہو رہی ہے، اس کو بڑے آرام سے اوپر کیا جا سکتا ہے. اور میں صوبوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو وہ اپنے لاجسٹک سسٹم کو دیکھیں، سیمپل لینے کے طریقہ کار کو دیکھیں، تاکہ اس کیپیسٹی کو اس لیول پہ لایا جا سکے کہ یہ ہو سکے. این ڈی ایم اے کو جہاں تک یہ سامان مہیا کرنا تھا، اس کے علاوہ بارڈروں کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مضبوط بنانے کا بھی کہا گیا. اور جب ہمیں کام ملا تو ہم نے جو تافتان میں کوارنٹائن سینٹر بنا ہوا تھا اس کو دیکھا اور اس کو بلو سٹینڈرڈ پایا. پھر سپریم کورٹ کی ہدایت بھی ہمیں آ گئی تھی کہ بارڈر کے اوپر ہزار جو ہے بیڈز کے کوارنٹائنز ہونے چاہیے، اور وہ کیپیسٹی جو ہے ویسٹرن بارڈر پہ کریٹ کر دی گئی ہے. سارے جتنے ایئرپورٹ ہیں ان کے اندر تھرمل سکینر جو ہیں ان کو نصب کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد میں جتنی فلائٹیں آتی ہیں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو اور ہیلتھ منسٹری کو ہم اس میں اسسٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو مختلف تصاویر جو ہیں کوارنٹائن سینٹرز کی جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں. کویشچن آنسر سیشن میں اگر آپ جو ہے اس میں پوچھنا چاہیں تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. نیکسٹ، حاجی کیمپ جو ہے پہلا ہمارا کوارنٹائن سینٹر تھا اسلام آباد کے اندر. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے ادھر سے آنے تھے ان کے لیے ایک جگہ موجود ہونی چاہیے، تو وہ اس کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے چونکہ یہ گنجان آبادی کے اندر بنا ہوا تھا تو وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ کافی پریشر ڈالا کہ اس کو آپ کسی ایسے علاقے میں لے کے جائیں جہاں پہ اس سے مقامی آبادی کا افیکٹ ہونے کے چانسز نہ ہوں. یہ بنا ہوا ہے، اس حالت میں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، لیکن اسلام آباد میں ابھی تک اتنا پریشر نہیں پڑا کہ اس کو دوبارہ استعمال کرنے کی نوبت جو ہے آ جائے. آگے چلے جی. اچھا جی، یہ ایک این ڈی ایم اے کو اور ٹاسک ملا تھا کہ اسلام آباد میں ایک 250 بیڈز کا آئسولیشن یا انفیکشس ڈیزیزز کا ہاسپٹل بنا دیا جائے. یہ بیڈ جو ہے، یہ ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر تقریباً 255 بیڈز جو ہیں ہوں گے. یہ فلی انوائرمنٹ کنٹرولڈ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو ایچ وی اے سی سسٹم لگا ہوا ہے.